بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ آج کی ہمارے تفسیر کا خلاصہ 15ویں اور 16ویں پارے میں ہونے والا ہے۔ 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکامات الگ الگ بھی بیان کیے ہیں اور ایک ساتھ بھی بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر 15واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ اسراء سے، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے معراج کا واقعہ اور پھر بیت المقدس کا واقعہ اور بیت المقدس کے بنی اسرائیل سے لے لینے کا واقعہ اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یکے بعد دیگرے بہت سارے اچھے احکامات ایک ساتھ بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے جو احکامات شروع ہوئے ہیں وہ کنٹینیو ایک کے بعد ایک اچھے احکامات اور بھلائی کی باتیں، معاشرے میں اصلاح کی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یتیموں کو اور رشتہ داروں کو اپنے زکوٰۃ کے مالوں میں اور اپنے صدقات میں خرچوں میں بھی شریک کرنا ہے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، زنا کے قریب نہیں جانا ہے، یتیم کا مال نہیں کھانا ہے، تولنے میں برابری کرنا ہے، اور جب کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس چیز کے بارے میں کمنٹ کرنا یا اس چیز کے بارے میں اپنی رائے دینا درست نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کے اندر بیان کی ہیں، اور مختصر سے وقت میں اتنی ساری باتوں کی تشریح ممکن نہیں ہے، اس لیے آج سورہ کہف کے بارے میں کچھ اہم باتیں کہی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث سے بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کی اہمیت اور اس کی افضلیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز اختیار فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ کیا کہ سورہ کہف کی نزول کے وقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا، اور دوسری بات یہ کہ یکے بعد دیگرے صورتیں نازل ہوا کرتی تھی، آیتیں نازل ہوا کرتی تھی، لیکن سورہ کہف میں انداز بدل گیا اور ایک ہی بار کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھی حضور الپاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بہت ساری احادیثیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 8 دنوں تک فتنوں سے محفوظ رکھیں گے، اور ایسے ویسے فتنے نہیں، فرمایا کہ اگر ان 8 دنوں کے اندر فتنوں کا سردار یعنی دجال بھی رونما ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے کو اس دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں مسلم، نسائی اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، بعض روایت میں ہیں آخری 10 آیات، اور بعض میں مطلقاً فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا رہے گا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ اصل یہ سمجھنا ہے کہ سورہ کہف کا دجال سے تعلق کیا ہے، اور دجال کے فتنے سے اس صورت کو جوڑ کر کیوں رکھا گیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے جو اکثر لوگوں کے من میں آتا ہے کہ اور بھی تو بہت ساری صورتیں ہو سکتی تھیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ارشاد فرمایا سکتے تھے، لیکن سورہ کہف ہی کیوں؟ تو جو مفسرین بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے ہیں اور محققین ہیں، انہوں نے اس میں یہ نقطہ نکالا ہے کہ دجال کے فتنے سے سورہ کہف کا تعلق اس حیثیت سے ہے
کہ دجال یہ بنا ہے دجل سے، اور دجل کے معنی آتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینا، فریب دہی کرنا۔ تو چونکہ دجال ایک فریب نظر ہے، نظر کے اندر مادی نظر باقی رکھ کر روحانی نظر کو ختم کرنے والا فتنہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے اندر بھی واقعات ایسے بیان کیے ہیں جو فریب نظر کا علاج کرتے ہیں۔ ان واقعات میں غور کرنے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ آدمی کو فریب نظر کا دھوکہ ہو جاتا ہے، جس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس میں تمیز نہیں کر پائے گا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے اندر فریب نظر کا علاج بتایا ہے، اور دجال سب سے بڑا فریب ہے، تو اس طرح اس سورہ کہف جو کہ فریب نظر کا علاج ہے، اس سے دجال جو سب سے بڑا فریب ہے اس سے بچاؤ کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس لیے سورہ کہف کا ایک خاص تعلق دجال کے فتنے سے اس طرح بھی ہے، ورنہ اگر سوچا جائے تو بظاہر کوئی تعلق سمجھ میں نہیں آتا، اس وجہ سے کہ پوری سورہ کہف کے اندر ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے دجال کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ جب دجال کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے تو اس کے ساتھ اس کو جوڑ کر سننا یا بیان کرنا کیسے ممکن تھا؟ تو مفسرین نے، محققین نے بتلایا کہ اسی طرح ممکن ہے کہ سورہ کہف کے اندر فریب نظر کا علاج ہے اور دجال سب سے بڑا فریب ہے، تو اس طرح ان دونوں کے اندر تعلق ہو گیا۔ اب فتنہ دجال کی حقیقت کیا ہے؟ تو فتنہ دجال کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، اور اس مضمون پر ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے بڑی بڑی لمبی لمبی تفصیل کی ہیں۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنہ دجال سے پہلے بھی بہت ساری پیشین گوئیاں کی ہیں، قیامت کی علامات میں سے چھوٹی چھوٹی علامتوں کے تعلق سے، اور دجال تو ہے ہی بہت بڑی علامت۔ جو چھوٹی چھوٹی علامتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں وہ انسان کے کیریکٹر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے انسانوں کے اخلاق اور کردار، گفتار پر بری طرح اثر ہونے والا ہے، اور یہ ساری چیزیں بگڑ جائیں گی، اس کے بعد پھر دجال آئے گا۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے حضرت عمران بن حسین کی، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیک وقت 72 فتنے بتائے ہیں جو قیامت سے پہلے آنے والے ہیں، اور قیامت سے پہلے وہ انسان کے کیریکٹر اور اخلاق اور اس کی ذات سے متعلق آنے والے ہیں، کوئی باہر سے آنے والی چیز نہیں ہے، انسانوں کے اندر ہی پیدا ہو جائے گی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امانتوں کا غیر اہل کے سپرد ہونا، جھوٹ کا عام ہو جانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قوم کی قیادت بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا، اسی طرح ہزاروں بہت ساری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئیاں فرمائی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جب ہو جائے گی تو پھر دجال اس کے بعد نکلے گا۔ یہ ایک بات ہے۔ اب فریب نظر کے بارے میں جو میں نے کہا کہ سورہ کہف کے اندر فریب نظر کا علاج ہے اور دجال سب سے بڑا فریب ہے، تو اس سے بھی اسی کے اندر علاج نکل گئے۔ وہ فریب نظر کس طرح ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے اندر 2 واقعات بیان کیے ہیں فریب نظر کے علاج کے طور پر اور اس کے ثبوت کے لیے۔ پہلا واقعہ صاحب الجنتین کا ہے کہ باغ والا شخص تھا، ایک شخص بہت غریب تھا اور ایک شخص بہت مالدار تھا۔ مالدار کو اپنی پراپرٹی کو دیکھ کر، اپنے باغ کو دیکھ کر دھوکہ ہو جایا کرتا تھا۔ 2 بہت بڑے دھوکے ہوئے اسے، جس کی وجہ سے اس کی نظریں، جو روحانی نظریں ہیں، وہ دھوکہ کھا گئی اور اسے فریب نظر ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہ سب سے پہلا دھوکہ اسے یہ ہوا کہ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اس کی خوشحالی، سرسبزی و شادابی ساری چیزیں دیکھا تو اسے دھوکہ ہو گیا، اور اس نے یوں کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری پراپرٹی اور یہ میری محنت کی کمائی کبھی ختم ہوگی، یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سب سے پہلا دھوکہ۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جب اور زیادہ تکبر میں آگے بڑھ گیا، اور زیادہ گھمنڈ آ گیا، اور زیادہ دھوکے میں مبتلا ہو گیا، تو پھر کہنے لگا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، کہ اگر میں اپنے رب کے پاس چلا بھی گیا، اولاً تو مجھے لگتا نہیں وہاں جانا ہے، اس لیے کہ وہ تو اس کا منکر تھا، لیکن اگر میں چلا بھی گیا
تو میں ضرور اپنی اس جائیداد اور اپنی اس پراپرٹی کو، خون پسینے کی کمائی کو وہاں بھی پاؤں گا۔ تو یہ اسے دوسرا دھوکہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دھوکے سے نکالنے کے لیے آگے پھر اس کا حشر بیان کیا ہے کہ اس کی کھیتی باڑی کا، اور جس چیز کو یہ اپنے لیے سب سے بڑا سرمایہ سمجھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج اس طرح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آندھی آئی اور ایک آگ آ کر اس کی پوری کھیتی اور باغات کو خاکستر کر کے جلا کر رکھ دیا۔ اب یہ دھرا کا دھرا بیٹھ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ یہ زندگی تھوڑی سی ہے، اس میں اپنے جان اور اپنے مال کو صحیح جگہ پر لگانا ہے، اور دنیاوی فتنوں میں آ کر، مال کے فتنوں میں، اولاد کے فتنوں میں آ کر اپنی نگاہوں سے دھوکہ نہیں کھا لینا چاہیے۔ ان نگاہیں دیکھتی کچھ اور ہیں اور سمجھتی کچھ اور ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی منشا کچھ اور ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا فریب نظر کا علاج اور فریب نظر کا واقعہ یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا فریب نظر کا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا ہے کہ اس میں کیا ہوا، جو چیز دکھتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی، یہی فریب نظر ہے۔ میں بار بار فریب نظر کہہ رہا ہوں، اس کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ ان آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے دکھتا کچھ اور ہے، اور باطنی آنکھوں کے اعتبار سے وہ اس چیز کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کو سب سے بہتر انداز میں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ 3 باتیں ہوئی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان میں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیا۔ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری بینائی اور ظاہری احکام شریعت یہ سمجھ رہے تھے کہ غلط تھا، حالانکہ باطنی اعتبار سے اس کے احکام اور تھے، جس کی حضرت خضر علیہ السلام نے وضاحت کی۔ دوسرے نمبر پر بغیر اجرت کے دیوار کو تعمیر کر دینا، جیسا حضرت خضر علیہ السلام نے کیا۔ ظاہری آنکھیں کہہ رہی تھی کہ غلط ہے، اجرت کے ساتھ تعمیر کرنا چاہیے تھا، کہ جو بستی والوں نے 2 لقمے نہیں دی کھانے کے لیے، ان کی دیوار کو بغیر اجرت کے کیسے تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ حضرت خضر علیہ السلام کی باطنی نگاہ یہ کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ تیسرے نمبر پر جس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا، اس بچے کا قتل کیا جانا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں آیا، اس لیے کہ ان کی ظاہری آنکھ کچھ اور دیکھ رہی تھی، حالانکہ باطنی آنکھ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھی اور وہ کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر وقت جو چیز دکھنے میں آتی ہے وہ ویسی ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اصل شکل اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ان دونوں واقعات کو جب آپ ملا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ دجال سے ان واقعات کا کیا تعلق ہے۔ اس لیے کہ مفسرین نے، علماء کرام نے اور ماہرین احادیث نے لکھا ہے کہ دجال بنا ہی دجلے سے ہے، جس کے معنی مکر و فریب کے ہیں۔ اصل میں ہوگا یہ کہ دجال کے فتنے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آدمی کی مادی طاقت کو تو بہت بڑھا دے گا، لیکن روحانیت کو مکمل ختم کر کے رہے گا۔ یوں سمجھ کر چلیے کہ ظاہری آنکھ کام کرے گی، لیکن دل کی آنکھ، روحانیت والی آنکھ کام کرنا بند کر دے گی ان فتنوں میں۔ اس لیے کہ یکے بعد دیگرے جو فتنے آتے رہیں گے تو آدمی کنفیوزنگ کا شکار ہو جائے گا، اور ان حالات میں اس کی باطنی روح کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی روحانیت پوری کی پوری ختم ہو چکی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں واقعوں کو بیان کر کے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی فریب نظر کا علاج کر لو، اپنی روحانیت کو مضبوط کر لو، ورنہ روحانیت کو ختم کرنے والا سب سے بڑا فتنہ جو دجال کا آنے والا ہے، اس میں تم شریک ہو جاؤ گے، ملوث ہو جاؤ گے، اور پھر تمہارا فتنہ ہو جائے گا، تم اس میں ناکام ہو جاؤ گے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ باطنی نگاہ کو مضبوط کیسے کریں ظاہری نگاہ کے مقابلے میں؟ تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اسی سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ جگہ پر الگ الگ انداز میں اشاروں کے طور پر بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر، اور اس کے علاوہ احادیث سے بھی باطنی نگاہ کو تیز کرنے کے لیے بہت سارے علاج بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری، اس سے انسان کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا نمازوں کی پابندی، اور تیسرا فرمایا گناہوں سے بچنے سے، کہ گناہوں سے جب آدمی بچتا ہے تو اس کے اندر کی حیوانیت ختم ہو کر اس کے اندر ملکوتیت یعنی سراپا روحانیت آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں آدمی کی روحانیت کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے،
اور جب آدمی کی روحانیت مضبوط ہو گئی تو پھر وہ کسی بھی فتنے سے اتنا جلدی متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ہر فتنے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی سورہ کہف کو سوچ سمجھ کر ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ اس کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ سورہ کہف اور دجال کا آپس کا کیا تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مفسرین نے اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے پوری کے پورے سورہ کہف کا خلاصہ کے طور پر کہ اس سورت کے اندر 4 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا اصحاب کہف کا ہے، دوسرا صاحب الجنتین باغ والوں کا ہے، تیسرا حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا ہے، اور چوتھا ذوالقرنین کا ہے۔ اور ان چاروں قصے کے ذریعے الگ الگ پیغامات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سورہ کہف ہی کے اندر اصحاب کہف کے واقعے سے دین اور ایمان کا فتنہ کیا چیز ہوتا ہے، اور دین اور ایمان کے فتنے میں آدمی کو کیسے دین کو ترجیح دینا چاہیے، اپنے ایمان کو ترجیح دینا چاہیے، مال کو چھوڑ کر اور بادشاہت کو چھوڑ کر، یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرا ہے مال کا فتنہ، کہ مال کا فتنہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کی نگاہ کو اور مادیت کو تو باقی رکھتا ہے لیکن اس کی روحانیت کو ختم کر دیتا ہے، جیسے باغ والوں کا قصہ تھا۔ تیسرے نمبر پر علم کا فتنہ ہوتا ہے، کہ علم کا فتنہ بھی ایسی چیز ہے کہ جب علم سر پر چڑھ کر بولنے لگتا ہے اور آدمی علم کی بڑائی میں آ جاتا ہے تو بھی اس کی روحانیت پر اثر ہو جاتا ہے، اور بجائے روحانیت بڑھنے کے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ۔ چوتھا قصہ ہے بادشاہت کا قصہ اور بادشاہت کا فتنہ، جیسے یاجوج ماجوج ایک فتنہ تھا، انہیں اپنی آبادی کو بڑھانے میں اور اپنی طاقت کے بڑھانے میں بڑا گھمنڈ تھا، تکبر تھا، لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کا خاتمہ کیا اور انہیں ایک دیوار کے پیچھے بند کیا۔ تو یہ 4 قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر بیان کیے، اور ان چاروں قصوں کے ذریعے الگ الگ فتنہ اور الگ الگ فتنے سے نمٹنے کا راستہ پتہ چلتا ہے۔ تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سورت کا پورا لب لباب اور پورا کا پورا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو 8 طرح کے حالات سے آزمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کو 8 طرح کے حالات سے آزمایا ہے۔ ایک تو ہے عزت کے ذریعے، دوسرا ہے ذلت کے ذریعے، تیسرا صحت کے ذریعے، چوتھا بیماری کے ذریعے، پانچواں نفع کے ذریعے، چھٹا نقصان کے ذریعے، ساتواں خوشی اور آٹھواں غمی کے ذریعے۔ کہ ان 8 حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اوپر لا کر اس کے ایمان کی مضبوطی کو آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین کتنا ہے اس کو آزماتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص ان حالات کے اندر ڈٹا رہا اور جمع رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرخروئی عطا فرماتے ہیں اور اپنا مقرب بندہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ پوری کا پورا خلاصہ ہو گیا اصحاب کہف کا اور سورہ کہف کا۔ اس کے بعد 16ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں ارشاد فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، کہ اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، روزی تو ہم خود آپ کو دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام تو تقوی کے لیے ہے، یعنی تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو 2 باتوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلا تو یہ کہ آپ خود اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے، دوسرا یہ کہ تاکید کے ساتھ ساتھ آپ کو خود بھی نمازوں کے اوپر جمے رہنا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی قیمتی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 2 لفظوں کے اندر، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، روزی کموانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد روزی کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھیڑا ہے
بظاہر دیکھا جائے تو اس کا کوئی تعلق سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف نماز کا حکم ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ روزی کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ تو جب اس آیت میں غور کیا گیا اور محققین نے نقطہ نکالا تو بہت ہی کام کا اور بہت ہی اہم نقطہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بعد روزی کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ بہت سارے لوگ نماز کے ترک کرنے میں، نماز کو چھوڑنے میں اپنی روزی کا بہانہ بنانے والے ہیں۔ مثال کے طور پر آج ہم اپنے عام حالات میں دیکھ لیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈیوٹی وغیرہ کے اندر جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز چکا دیتے ہیں، اور بہانے کے طور پر کیا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، میری جاب ہے، مجھے اس کا وقت نہیں ملتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بازار وغیرہ میں دکان ٹھیلا وغیرہ لگاتے ہیں، اور ان کا بھی ایک الگ بہانہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نماز کو جائیں گے تو ہمارا ٹھیلا کون سنبھالے گا۔ اس طرح کی الگ الگ باتیں کرتے ہیں، اور بہانے کے طور پر اپنی روزی اور اپنی کمائی کے لیے جو چیز انہوں نے اختیار کر رکھی اس کو سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ایسا ہے، ہماری ڈیوٹی ایسی ہے، ہمارا بزنس ایسا ہے، ہمارا جاب ایسا ہے کہ ہمیں نماز کا وقت نہیں ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ جس چیز کو تم نے روزی کا اور رزق کے آنے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، یہ تو صرف ظاہری سبب ہے، روزی تو اصل اعتبار سے ہم دے رہے ہیں، لہٰذا تم ہم کو راضی کرنا شروع کر دو، ہم خود بخود تمہارے روزی اور رزق کے مسئلے حل کر دیں گے۔ اور جن چیزوں کو تم نے سبب کے درجے میں اختیار کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے نماز کو چھوڑنا اور ہمیں ناراض کرنا یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے چاہا تو سارے کے سارے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی تم سے روزی روک سکتے ہیں، تمہاری روزی میں بے برکتی دے سکتے ہیں اور تمہارے رزق میں کمی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کا خود بخود مسئلہ حل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔